نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ مریم کا سٹارٹ پڑھیں گے اور یہ سورہ مکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے تقریباً 4 سال کے بعد یہ نازل ہوئی، اور یہ بالکل اراؤنڈ اس ٹائم نازل ہوئی کہ جب ابسینیا کا حبشہ کی ہجرت ہونے والی تھی۔ مسلمانوں کی بہت زیادہ ظلم و ستم کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ گائیڈ کیا کہ وہ اسائلم لے لیں، اور حبشہ ایک کرسچن ملک تھا، آج کل کے زمانے میں ایتھیوپیا کہہ سکتے ہیں، اور وہاں کا بادشاہ نجاشی تھا۔ یہ ایک طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانے کی تیاری کے طور پر مسلمانوں کے لیے نازل کر دی ہے۔ اس طرح سے اس کی ٹائمنگ بہت خوبصورت ہو گئی کہ جب مسلمان حبشہ گئے ہجرت کر کے تو 2 دفعہ میں گئے۔ پہلی دفعہ تقریباً 1 درجن لوگ گئے، 12-13 لوگ تھے۔ جب وہ گئے اور انہیں صحیح ریفیوج ملا، وہاں پہ پناہ دی گئی، تو پھر دوسرا گروپ کیا جو تقریباً 80 لوگ تھے، اور اس بار مسلمانوں کو جب اتنے آرام سے جاتے دیکھا تو جو مکہ کے پالیتھیسٹ تھے، جو مشرکین تھے، ان کو اچھا نہیں لگا، تو انہوں نے پیچھے اپنے لوگ بھیجے، جس میں بعد میں جو مسلمان ہو گئے تھے عمر بن العاص، وہ بھی گئے تھے، بہت سارے تحائف دے کر بھیجے بادشاہ کے لیے تاکہ ان لوگوں کو نکلوائیں، اور ان سے کہا جائے بادشاہ سے کہ یہ جو مسلمان بن کے مکہ سے ادھر آ گئے انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ اور جب بادشاہ نہ مانا تو اسے یہ تک کہا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ ان کا بیلیف کیا ہے، یہ تو جن کو آپ خدا مانتے ہیں یہ تو ان کو صرف نہیں مانتے خدا اس طرح سے۔ اس بات پر مسلمان تھوڑے سے اندر اندر پریشان ہوئے، لیکن جو بات سچ تھی وہ انہوں نے پیش کر دی اور سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے، جعفر رضی اللہ عنہ کون تھے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ تو اس کو سن کر بادشاہ بہت رونے لگا، اور اس نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ جو تم نے کہا اس سے اتنا تنکا برابر بھی عیسیٰ علیہ السلام کچھ بھی نہ تھے، اور پھر وہ بعد میں مسلمان بھی ہو گیا تھا۔ تو انشاءاللہ اس سورہ کو پڑھتے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، اور اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی اس کے صحیح معنی پتہ ہیں۔ پھر ہے آیت نمبر 2، ذکر کیجئے، ذکر ہے رحمتی ربی کا، رحمت کا آپ کے رب کی، عبدہ اپنے بندے کے لیے، کون سا بندہ؟ زکریا علیہ السلام پر۔ زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل پر ہی پرافٹ آئے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کے آل اولاد میں سے تھے، اور اپنے پیشے کے اعتبار سے بڑھئی تھے، کارپینٹر تھے، یعنی اپنی جو معاش، ان کا ذریعہ معاش جو سورس آف انکم تھا وہ کارپینٹری کر کے تھا، اور ان کے پاس اولاد نہیں تھی، کافی وہ بوڑھے ہو گئے تھے۔ موسٹلی مفسرین کی رائے آپ اسی طرح ملے گی کہ 100 سے بھی زیادہ ان کی عمر ہو گئی تھی۔ جب نادا، انہوں نے ندا دی، پکارا، نون دال یا اس کی روٹ ہے، ربہو اپنے رب کو، نداءً پکار، خفیہ چھپی آواز سے، خفی کا مطلب ہوتا ہے نا بغیر آواز کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ دونوں انداز الاؤڈ ہیں، ویسے تو آواز کے ساتھ بھی دعا مانگ سکتے ہیں اور دل میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، البتہ تھوڑا سا جو زیادہ
پریفرنس دی گئی ہے وہ آواز کے بغیر دعا مانگنے کو دی گئی ہے، کیونکہ اس میں خشوع زیادہ ہوتا ہے۔ البتہ یہ کہ بعض جب آپ دعا مانگ رہے ہوں آواز کے ساتھ مانگنا ٹھیک ہے، لیکن ایک ویسے سینس بھی بنتی ہے نا، جب ہم دل میں کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس میں فوکس اس چیز پر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ اچھا ہم کیسے آواز میں مانگ رہے ہیں، کیا چیز مانگ رہے ہیں، لفاظی ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے تاکہ خشوع اور ہمارا فوکس بالکل ٹھیک رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ زیادہ اس چیز کی طرف انکریج کیا گیا ہے کہ بغیر آواز کے ہم دعا مانگیں۔ اور ساتھ ساتھ مجھے آپ کو یہ بھی بتا دوں، یاد دلا دوں کہ ہم نے سورہ آل عمران میں سارا کچھ پڑھا ہے کہ کس طریقے سے مریم علیہ السلام جب بیت المقدس میں ان کی والدہ نے ان کو چھوڑا تھا، تو پھر ان کی جو کیئر ٹیکر تھے، جو ان کے گارڈین تھے، وہ ان کے خالو زکریا علیہ السلام تھے، جو اس زمانے کے پروفٹ بھی تھے۔ اور جب وہ ان کے پاس ان کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے آتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کو تازہ پھل کھانا سب آیا ہوتا تھا اور علم بھی، تو اسی چیز سے وہ انسپائر ہو کے ویسے بھی دل میں دعا مانگا کرتے ہوں گے، لیکن اور یعنی انسان کے دل سے نکلتی ہے نا کہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو یہاں پہ دعا کی اہمیت اور دعا سے گیو اپ نہ کرنا ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ جو ایک اچھا اللہ کے اوپر توکل بھروسہ کرنے والا انسان ہوتا ہے وہ ہوپ نہیں لوز کرتا اللہ سے، اور دعا مانگنا نہیں چھوڑ دیتا کہ اللہ تو میری دعا نہیں مانتا۔ قالا، انہوں نے کہا، کیا دعا مانگی؟ ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، وہن کا مطلب ہوتا ہے کمزور، العظم، ہڈیاں، عین ضا میم، عظیم کا لفظ بھی اسی سے ہے نا، تو میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ یعنی 3 پارٹس دیکھیں گے اس آیت میں، جس طرح سے وہ دعا مانگتے ہیں، اپنا حال بھی پیش کرتے ہیں۔ منی، میری، ساری میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ واشتعل، شین عین لام، شعلہ کا لفظ بھی اسی سے ہے، اور بھڑک اٹھی ہیں، یعنی شعلہ جس طرح بھڑکتا ہے نا، کیا چیز بھڑک اٹھا؟ رأسو، رأس یعنی سر، کس چیز سے بھڑک اٹھا؟ شیبہ، بڑھاپے سے، یعنی سفید بال سے۔ شین یا با جو شیب ہے نا، وہ جو پہاڑ کے اوپر برف باری ہونے کے بعد جو پہاڑوں کی ٹاپ وائٹ ہو جاتی ہے نا برف سے، اس کو بھی شیب کہا جاتا ہے۔ تو جیسے انسان کے بھی بال سفید ہو جاتے ہیں، تو یہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ شیب سے میرا سر بھڑک اٹھا، یعنی سفیدی سے، یعنی وائٹ ہو گیا، بالکل کچھ باقی نہیں رہا، باڈی بہت کمزور ہو گئی ہے اور بال بھی سارے سفید ہو گئے، اس حد تک بڑھاپا ہے۔ ولم، اور نہیں، اکم، ہوں میں، بدعائی کا، دعا سے، دالائن واو، یعنی آپ سے، آپ کو پکار کے، ربی، اے میرے رب، میں کیا نہیں ہوا ابھی تک؟ شقیہ، شین قاف یا، شقی کا مطلب ہوتا ہے بدبخت، بدقسمتی، اور جس کی قسمت خراب ہو، ہم دعا بھی مانگتے ہیں اچھی قسمت کی، تو وہاں پر بھی یہ لفظ ہم دیکھتے ہیں شقیہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی میں نے بدقسمتی نہیں محسوس کی آپ سے دعا مانگ کے، کبھی بھی میں نامراد نہیں ہوا، اور کبھی بھی میں نے اپنے آپ کو محروم نہیں سمجھا۔ یعنی یہ شکر گزاری کی ایک ایپیٹوم ہے، ایک چیز ہمیں پتہ چلتی ہے شکر گزاری کے بارے میں، کہ جو انسان پازیٹیو دیکھنے والا ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ تو یہاں پہ ہمیں زکریا علیہ السلام کی پازیٹیوٹی بھی نظر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کے الفاظ یا جو ان کی نیت تھی، جو انہوں نے دل ہی دل میں کہا، اس کو اس طریقے سے ہمارے سامنے پیش اس لیے کیا کیونکہ تاکہ ہم لرن کریں کہ جو دعا مانگنے کا صحیح انداز ہے، اس کی جو امپورٹنس ہے دعا کی، وہ یہی ہے کہ جب ہم مانگ رہے ہوں تو ہم ایسے ہی نہ مانگیں کہ اچھا اب دعا مانگنا تو ایک اللہ نے کہا ہے تو مانگ لیتے ہیں۔ ایک فیلنگ اس طرح سے ہی ہونی چاہیے کہ اللہ میں نے جب مانگی بھی اور بظاہر وہ چیز مجھے نہیں بھی ملی ہے، لیکن میں کبھی بھی میں نے ایسے محسوس نہیں کیا کہ آپ نے میری بات نہیں سنی یا آپ نے مجھے اگنور کیا، میں کبھی بھی نگلیکٹڈ فیل نہیں کیا۔ آپ سے میں نے مانگ کر ہمیشہ میں نے اپنے آپ کو خوش قسمت ہی سمجھا ہے کہ وہ چیز بظاہر مجھے نہ بھی ملی ہو، لیکن آپ نے میرے لیے کچھ بہتر پلان کیا ہے۔ صحیح ہے؟ تو یہاں سے یہ چیز ضرور آپ غور کیجئے اور دعا میں اپنی مزید طاقت لائیے۔ یعنی دعا کا طریقہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ دعا مانگیں اس طریقے سے کہ آپ فیل کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنتا ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے حدیثیں بھی پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ شرماتا ہے اپنے بندے کو خالی ہاتھ بھیجتے ہوئے۔ اس چیز کو آپ یاد رکھیں گے نا، تو دعا بھی آپ اچھے سے بہت زیادہ پیار اور اللہ کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ دعا مانگیں گے،
اور آپ کو اس بات سے فرق نہیں پڑے گا کہ بظاہر وہ چیز آپ کو ملی ہے یا نہیں. آپ کو یہ تسلی ہوگی کہ اللہ نے میری بات سن لی ہے اور اللہ میرے لیے وہی پلان کریں گے جو میرے لیے بہترین ہے انشاءاللہ. اور انی بے شک میں خفتو میں خوف رکھتا ہوں، میں ڈرتا ہوں، الموالیہ اپنے واو لام یا ولی سے. ولی وہ رشتہ دار یا وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کا خون کا رشتہ ضرور نہیں ہوتا، لیکن آپ کے رشتہ دار بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا جو جاننے والے، ان لوگوں کے لیے میں کس بات سے ڈرتا ہوں؟ میں ورائی جو پیچھے ہیں میرے، یعنی بعد میں میرے رہ جائیں گے، بیکاز اپنی وہ ایج بتا چکے ہیں، تو کائنڈ آف اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد ان لوگوں کے لیے میں ڈرتا ہوں جن کا میں والی، جن کو میں گائیڈ کر رہا ہوں، جن کے لیے آپ نے مجھے پروفٹ بنا کے بھیجا ہے، تو جن کا میں گارڈین ہوں، تو میرے پیچھے جو رہ جائیں گے ان کے لیے میں ڈرتا ہوں. وہ کانت اور ہے امراتی میری بیوی، میم را حمزہ کیا ہے؟ آقرن بانج، عین قاف را بیرن کو کہتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سارا مسئلہ پیش کرنے سے مقصد یہی ہے کہ یہ ساری تھاٹس ان کو آتی ہوں گی، جس طرح ہمیں بھی جب ایک ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہر طرح کے خیالات آتے ہیں نا، کہ یہ بھی ادھر سے بھی دروازہ بند ہے، ادھر سے بھی دروازہ بند ہے، ادھر سے بھی دروازہ بند ہے. لیکن اللہ، آپ کو کسی دروازے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چاہیں تو آپ کہیں سے بھی ہمیں بخش دے سکتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا فہب پس عطا کیجئے، اللہ کا نام وہاب بھی اسی سے نا، وہابا لی میرے لیے ملدن کا اپنے پاس سے، ولین ایک وارث. تو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے یہ مقصد ہی بتایا کہ اللہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میرا کوئی خیال کرنے والا، میرا نام لینے والا کوئی. انہوں نے اللہ کے آگے اپنی جو اصل خوف تھا وہ پیش کیا، کہ جو انسان اتنا سنسیئر ہوتا ہے نا اپنے قوم کے بارے میں، دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کو آگے بڑھانے، اپنے مشن کے بارے میں، اس کی آپ تھنکنگ دیکھیے کہ ہمیں پتہ چلتی ہے. اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا گول، ہمارا پرپس زندگی میں کیا ہونا چاہیے، ہمارے اصل خوف کیا ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہمارے مال دولت کو کون سنبھالے گا، ہمارا نام پیچھے سے کون لے گا. پھر آیت نمبر 6 ہے یرثنی واو راتا وارث ہو میرا، و اور یرثو اور وارث ہو من آل یعقوب اور آل یعقوب کا، یعنی میرا وارث. بیکاز نبیوں کی وراثت ویسے سامان کی تو نہیں ہوتی ہے، دنیا کا مال و متاع نہیں ہوتا. انسانوں کی وراثت جس طرح عام طور پر ہوتی ہے، جو پیغمبروں کی، پروفٹس کی وراثت ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے جو علم ہوتا ہے وہ. تو انہوں نے فرمایا کہ میرا وارث بنے، اور بلکہ میرا کیا، یعقوب علیہ السلام کا، کیونکہ وہیں سے یہ سب اپنے آپ کو گن رہے ہیں نا. تو یعقوب علیہ السلام کا، علیہ یعقوب کا وارث بنے. وَجْعَلْهُ اور بنا دے اسے، ربی اے میرے رب، کیا بنا دے؟ ردیہ. تو یہ ردیہ جو ہے اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، فاعل بھی مفعول بھی، کہ جو راضی ہو، اللہ کی رضا میں بھی راضی ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلب یعنی وہ راضی کر دے. تو ایسا کہ اپنے کاموں سے، اپنے اعمال سے اللہ کو راضی بھی کر دے، اور بیسیکلی رضی اللہ عنہ و رضوان. تو اللہ بھی خوش ہو، اس سے راضی ہو، اور وہ اللہ سے راضی ہو، ایسا یعنی پسندیدہ انسان بنا دے. یہ بہت ہم پر رحمت ہے کہ یہ دعا ان کی ہمارے سامنے اس طرح سے پیش کی ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ حکمت، کوئی علم دیتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے، اور کیا ہمیں اپنے بچوں کے لیے گولز ہونے چاہیے. آیت نمبر 7 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتے ہیں. یا زکریا، اے زکریا، انا بے شک ہم، نبشرکا باشین را ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں، بغلامن ایک لڑکے کی، اسمہ نام ہے اس کا، سین میم واو ہے اس کا روٹ، کیا نام ہے اس کا؟ یحییٰ. یعنی ان کا نام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے، سب ہم آل عمران میں پڑھ چکے ہیں. لم نہیں، نجعل لہو ہم نے بنایا اس کا، من قبل اس سے پہلے، سمیہ، سین میم واو ہی ہے. اور مفسرین کہتے ہیں کہ سمیہ میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، کہ ایسا نام بھی پہلے کبھی کسی کا نہیں تھا، یا جو ان کی صفات ہیں وہ بھی کسی اور میں نہیں ہوں گی. قالا، اب یہ خوشخبری جیسے ہی ان کو سنائی گئی تو وہ ایک دم حیران ہو گئے، اور پوچھتے ہیں ربی اے میرے رب، انا
کیسے، یکونو کاف و نون اس کا روٹ ہے، ہوگا، لی میرے لیے، غلامن ایک لڑکا، میرے لیے لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، وہ کانت اور جبکہ ہے، امراتی میری بیوی، آقرن عین قاف را یعنی بانجھ ہے، وقد اور تحقیق، بلغت با لام غین پہنچا ہوں میں، من الکبری کبر بڑھاپا، بڑا، کبر کا ویسے مطلب کبیر بڑا ہوتا ہے نا، بگ نمبر کو بھی کہتے ہیں، اور کبریائی بڑائی کو بھی کہتے ہیں، تکبر کا لفظ بھی اسی سے ہے، کبری کا مطلب ہے بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں میں، آتین اس چیز کو ایمفیسائز کرنے کے لیے ہے کہ بے انتہا، عین تا واو عام طور پہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو بہت ہی زیادہ گمراہی میں بڑھ گیا ہو یا فسق میں فاسق ہو، بہت زیادہ فساد میں بڑھ گیا ہو، یہاں پہ نیگیٹو نہیں ہے، اس کا میننگ بڑھاپے کے حساب سے ہے کہ میں بڑھاپے میں بہت زیادہ ہوں۔ پھر آیت نمبر 9 پڑھتے ہیں، قالا فرشتے نے کہا، یعنی ہمیں سورہ آل عمران سے معلوم ہے نا کہ یہ فرشتے سے ہی بات ہوئی تھی، فرشتہ ہی خوشخبری لے کر آیا تھا، انہوں نے کہا کذالک اسی طرح، قالا فرمایا ہے، یہ جو دوسرا قالا ہے یعنی فرشتے نے کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے، ربو کا تیرے رب نے کیا فرمایا ہے، ہوا علیہ حینن وہ مجھ پر آسان ہے، حینن ہا واو نون سے ہے، جو بہت ایزی ہو، مشکل کام نہ ہو، وقد اور تحقیق خلقتو کا تخلیق دیا تجھ کو میں نے، من قبل اس سے پہلے، ولم اور نہ تکو تھا تو شیئا کچھ بھی، ان کے سوال کا بہت بہترین اور جامع جواب ہے کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلایا کہ اسی طرح آپ کو بنایا تھا، جسٹ بیکاز کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک ماں اور ایک باپ ہے تو وہ بن گئے، تو یعنی اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تخلیق نہیں دیا۔ تو یہ بہت خوبصورت اور جامع جواب ہے ان کی تعجب کا، حالانکہ وہ دعا تو پورے اخلاص کے ساتھ مانگ رہے تھے، لیکن اس طرح حیرت سے۔ ہم نے اور بھی اگزامپل دیکھے نا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پوچھا تھا کہ آپ کیسے زندہ کرتے ہیں لوگوں کو، اور عزیر علیہ السلام نے بھی پوچھا تھا۔ ظاہر ہے اللہ کی قدرت اتنی زیادہ ہے کہ تعجب میں آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت جامع جواب دیا ہے کہ اسی طرح سے آپ کو بھی پیدا کیا تھا، یعنی زکریا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا تھا، تو یہ جواب اس چیز کے لیے سفائز کرتا تھا کہ کہ آپ کی عمر سے یا آخر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تخلیق اللہ نے ہی دینا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 10 پڑھتے ہیں، قالا کہا زکریا علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اجعل بنا لی میرے لیے، آیتن کوئی آیت، کوئی نشانی، قالا انہوں نے کہا، آیتو کا تیرے لیے آیت ہے، تیرے لیے نشانی ہے، اللہ دو لفظوں سے بنا ہے، ان لا کہ نہیں، تو کلمہ تم کلام کرو گے، الناسا لوگوں سے، ثلاثہ تین، لیالن راتیں، لام یا لام ہے اس کا روٹ، سویہ بالکل ٹھیک ٹھاک، سین واو یا۔ آل عمران میں ہم نے دیکھا تھا کہ 3 دنوں کا کہا تھا، اور یہاں پہ 3 رات کا، یعنی اس بات سمجھ آتی ہے 3 دن اور رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ وہ کسی سے بات نہیں کر سکیں گے، اور کس حالت میں، سویہ کلیئر کر دیا کہ یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگا، یا ایسا نہیں کہ کوئی سٹروک ہو گیا یا فالج کی وجہ سے یا کوئی اور بیماری کی وجہ سے، بلکہ یہ ایک آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، ٹھیک ٹھاک سویہ تندرست ہوں گے، بس یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے کہ یہ واقعی یہ چیز جو آپ نے سنی ہے وہ ایسے ہی ہوگی۔ بس خرجہ وہ خرج اخراج یعنی نکلنا، علی قومی اپنی قوم پر، تو محراب میں تھے نا جہاں پہ بیٹھ کے یہ بات ہو رہی تھی، دعا مانگی، قبول ہوئی، اور اب وہ جب باہر نکلے، من المحرابی محراب میں سے، محراب کا روٹ ہوتا ہے حرابہ، ویسے حرب کا مطلب جنگ ہوتا ہے، اور محراب عبادت کی جگہ کو بھی کہا جاتا ہے، ایک طرح سے شیطان سے جنگ کی جا رہی ہوتی ہے وہاں۔ بس اوہا، اب یہ وحی اس کا روٹ ہے واو یا وحی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرتے ہیں یہاں پہ وحی کا لفظ کیا ہے، یعنی اشارے سے کہا، وحی کی ایک فارم اشارہ بھی ہوتی ہے نا، تو انہوں نے اشارے سے کہا، الیہم طرف ان کے، یعنی قوم کی طرف اشارہ کر کے کیا کہا، ان کے سبحو تسبیح کرو، سین بحا، بکرتن با کافرہ یعنی صبح، و عشین اور شام۔ تو یہ ہمیں بتایا گیا تھا پہلے
کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں خاص تاکید کی تھی کہ اگر آپ نہیں بھی بول سکیں گے 3 دن لیکن آپ تسبیح کرتے رہیے. کسی بھی چیز میں فتح بھی حاصل ہوتی ہے نا، تو تسبیح کا ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ مغفرت مانگتے رہیں. کہ فتح کے وقت خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح، تسبیح کرنے کو کہا گیا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو تسبیح کرتے ہوئے کیا. اسی طریقے سے جب بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ تم شہر میں داخل ہو تو سر جھکا کے تسبیح کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. یہاں پر جب انسان کی اپنی خود کی بھی وکٹری ہو، پرسنل انڈیویجول بھی، تو وہ تسبیح ضرور کرتا رہے اللہ کی. یہ نہ بھولے کہ میری اپنی وجہ سے کچھ نہیں ہوا، اللہ کی طرف سے، اللہ پاک ہے اور اللہ کی بڑائی اس کو ضرور کرتا رہے. اور صبح و شام کا ہم نے اس وقت بھی ڈسکس کیا تھا جب ہم نے سورہ آل عمران پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد دلاتے ہیں کہ بول نہ سکنے کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انسان صبح شام کی یعنی تسبیح کو نہ بھولے. اور صبح شام کی تسبیح کے اوپر اگر ابھی تک آپ لوگوں نے شروع نہیں کیا تو اس کو ضرور اپنے دن کا حصہ بنائیے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ بہترین دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہاں پر رحمت ہے کہ ہمیں پورا سے آپ کو ساری نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنی پوری لسٹ آپ اگر آپ گوگل کر کے نکالیں گے انٹرنیٹ سے، جب آپ نکالیں گے تو صبح کی ساری لسٹ اور شام کی ساری نہیں بھی پڑھ سکتے، تو کچھ اس میں سے اپنا حصہ ضرور بنائیے یا ہر ماہ ایک ایڈ کیجیے انشاءاللہ. آیت نمبر 12 پہ ہم جاتے ہیں. یا یحییٰ، اے یحییٰ علیہ السلام، خذ الکتاب بقوت، خذ پکڑ لو کتاب کو بقوت، ساتھ قوت کے. کون سی کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ اس وقت تک ظاہر تورات بھی تھی اور زبور بھی تھی، اور اس کے علاوہ جو صحیفے تھے وہ سب ان کے پاس تھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کہا جاتا ہے کہ کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی نبوت دے دی گئی تھی اور 3 سال کی عمر میں انہوں نے حفظ کر لی تھی تورات کو، اور 7 سال کی عمر میں سارے مسائل سمجھنے لگے تھے. یعنی بہت چھوٹی ایج میں انہیں یہ سب چیزیں سمجھ آ گئی تھیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہیں کھیلنے کودنے کا ان چیزوں کا شوق نہیں تھا اور بہت میچور تھے اپنی ایج کے حساب سے. وہ آتیناہ، اور دی ہم نے اسے، الحکم، حکمت، و صبیًّا، صاد با واو، بچپن کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو چھوٹی ایج ہوتی ہے اسی کے، میچورٹی کی ایج نہیں ہوتی ابھی، اسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حکمت دی تھی، دانائی دی تھی، جس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ وزڈم بھی تھی، فیصلہ کرنے کی طاقت، حالات کو سمجھنے کی صلاحیت دی تھی. وہ اور حنانن، حنان حانون نون سے نرم دلی، بہت شفیق دل تھا، سوز یعنی لوگوں کے لیے، ایمپیتھی جس کو بولتے ہیں، من لدنا، اپنے پاس، یعنی اللہ نے خاص طور پہ اپنے پاس سے، جیسے پیچھے کہا گیا نا ان کی صفات سے ملتا جلتا پہلے کوئی نہیں ہوا. وہ زکوٰۃ، اور پاکیزگی، تزکیہ جس کے اندر انر بھی صفائی، اندر سے بھی پاکیزہ، خیالات بھی ان کے صاف ستھرے ہوتے تھے، باہر سے بھی صاف. تو یہ ایک پاکیزگی ان کے اندر تھی، اور طبیعت میں بھی پاکیزگی تھی. ان کا دل دنیا کی طرف مائل بالکل نہیں تھا، ان کے اندر لالچ نہیں تھی. وہ کانا، اور تھا وہ تقیہ، بالکل واو قافیہ تقویٰ کا لفظ اسی سے ہے، جس میں بالکل پرہیزگاری، اپنی بس جو کام تھا فوکس دین کے اوپر تھا، اس کے علاوہ کوئی بھی باقی سب چیزوں سے پرہیز تھا، سمجھ لیں آسان لفظوں میں اسے. وہ اور مزید کیا بتایا ان کے بارے میں؟ برم، بار را کا مطلب ہوتا ہے نیکی، کہتے ہیں بڑے اسکیل پر نیکی. بر جو ہے اس کا مطلب میدان بھی ہوتا ہے اور بہت کھلا، تو یعنی نیکیوں کی بھی بہت زیادہ، ہر طرح کی نیکی. بھی والدیہ، اپنے والدین کے ساتھ بھی بہت نیک تھے. ولم، اور نہ، یکن، وہ تھے، جبارن، عاصیہ. اب دیکھیں کہ والدین کا خاص طور پہ فرمایا گیا نا، بنی ظاہر ہے یہ ساری صفات ہم سمجھتے ہیں کہ نیک لوگوں میں، خاص طور پہ پروفٹس میں تو ضرور ہوں گی، لیکن یہاں پہ ان کے لیے اس لیے کیونکہ ان کے والدین بہت بوڑھے تھے جب وہ پیدا ہوئے. تو والدین کے ساتھ نرمی ایک خاص جو ایٹریبیوٹ تھی، یہ بہت امپورٹنٹ تھی ان کا اس طرح سے بڑے ہونا. اور کچھ اس طرح سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ شاید انجیل میں اس طرح کی کوئی بات ایڈ کر دی گئی ہوگی کہ وہ اس طرح سے تھے یا نہیں تھے، والدین کے ساتھ اپنا ان کا دھیان رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے. تو اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص طور پہ فرماتے ہیں کہ اور نہ تھے وہ جبار اور عصیاً، بھی
صرف پیرنٹس کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ سرکش نہیں تھے اور کنٹرولنگ نہیں تھے اور لوگوں کے ساتھ بھی جبار نہیں تھے، جین با جبر کرنے والا، ہر چیز اپنی مرضی کے مطابق کرنے والا، اور عصیًا عین صاد یا سے ہے یعنی نافرمان، خاص پیرنٹس کی طرف ہی جاتی ہے نا بات کہ ان کے نافرمان نہیں تھے، ان کی بہت فرما برداری کرنے والے تھے، اور ایک تعلق سمجھ آتا ہے کہ جس طریقے سے جو زکریا علیہ السلام کی دعا تھی بالکل اسی طریقے سے وہ ان کی پرورش کر رہے تھے، اور ان کو اللہ کی طرف سے رحمت یہ ملی کہ پرورش تو بہت سارے پیرنٹس کرنا چاہتے ہیں اچھے طریقے سے، لیکن اللہ کی طرف سے رحمت یہ ملی کہ اللہ نے ان کو بہت فرما بردار بنایا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو بہت فرما بردار بنائے وہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید ان کو آنر دیتے ہیں، سلام سلام ہے علیہ اس پر۔ اب 3 وقتوں کا بتایا جائے گا، یوم ولدہ جس دن وہ پیدا کیا گیا یعنی اس دن پر سلامتی، وہ اور یوم اس دن، یموتو جب وہ فوت ہوا، وہ اور یوم اس دن، یبعثو جب وہ اٹھایا جائے گا، حیاً یا زندہ کر کے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں ایک طریقے سے بہت خوبصورتی سے یحییٰ علیہ السلام کا، زکریا علیہ السلام کا جو تھوڑا سا واقعہ ہے وہ اینڈ کرتے ہیں، اور ان کو عزت دیتے ہوئے کہ ان کے پیدا ہونے کے دن کو بھی سلام ہے، ان کی فوت ہونے کے دن کو بھی سلام ہے، اور یہ جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس دن کو بھی سلام ہے۔ پھر اب آیت نمبر 16 سے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے واقعے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ مریم علیہ السلام کا قصہ میں سناتے ہیں، اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طریقے سے ہوئی۔ اور یاد رکھیے کہ اگین سورہ آل عمران میں اس کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پر ہمیں مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ الگ اینگل سے، الگ طریقے کی ڈیٹیل سے اس چیز کو بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آیت نمبر 16 پڑھتے ہیں، وَاذْكُرْ اور ذکر کریں، فی الکتابی کتاب میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے ذکر کریں کتاب میں، مریم علیہ السلام کا، اس جب انتبذت، نون با زال سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے الگ ہونا، یعنی یہ پہلی بار جب الگ کرنے کی بات ہے، جب ان کی والدہ نے انہیں الگ کر کے بیت المقدس میں چھوڑا تھا، جب وہ الگ ہو گئی، من اہلہا اپنے گھر والوں سے، اپنے اہل سے، مکاناً ایک جگہ پر، ایک رہنے کی جگہ، شرقیہ مشرق کی جانب، شین را قوف، یعنی سے پتہ چلتا ہے بیت المقدس میں انہیں کوئی ایک ایریا تھوڑا سا الگ سے دیا گیا تھا، اور وہ ایسٹ کی طرف، مشرق کی طرف تھا، اور جیسے کہ ہمیں ڈیٹیلز ہم نے پڑھی تھی کہ ان کے گارڈین وہاں پہ ان کا خیال رکھنے والے ان کے خالو اور اس زمانے کی جو پروفٹ تھے زکریا علیہ السلام وہ تھے، اور وہاں پہ وہ اپنی عبادت بھی کرتی ہیں، اور جس طرح سے بھی ان کا کھانا پینا، نماز، ورشپ جو بھی چیز تھی وہ سب وہاں پر تھی۔ پھر کیا ہوا، فاتخذت، پھر انہوں نے حمزہ خا زال اخذ یعنی بنا لیا، من دونہم ان کی طرف سے، حجاباً ایک حجاب، ایک پردہ، یعنی ایک الگ ایریا تھا جس میں عام لوگوں سے تو حجاب اور پردے کی جگہ تھی، بالکل کھلے عام نہیں تھی وہ۔ فَپَسْ ارسلنا بھیجا ہم نے، الیہا ان کی طرف، روحنا را واوہا روح کو، ہماری روح کو۔ تو روح قرآن میں 4 ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں آیا ہے، ایک قرآن کو بھی کہا گیا ہے، وحی کو بھی کہا گیا ہے، جبریل علیہ السلام کو بھی کہا گیا، اور جو انسان کی جسم کے اندر روح ہوتی ہے اس کو بھی کہا گیا ہے۔ یہاں پہ جبریل علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھیجا، وہ بس کس شکل میں وہ آئے تھے آگے بتایا جا رہا ہے، تمثلا مثال سے ہے، میم سالہ، یعنی وہ اس شکل میں تھے، وہ اس مثال میں تھے، لہا ان کے لیے، یعنی مریم علیہ السلام کے لیے، بشراً ایک انسان کے، بشر کے، سویہ بالکل مکمل کامل، سویہ ہوتا ہے بالکل ٹھیک ٹھاک، یعنی کہیں سے بھی دیکھ کے نہ پتہ چلے کہ وہ فرشتہ ہے، بالکل انسان کے فارم میں وہ مریم علیہ السلام کے پاس آئے۔ قالت، جب مریم علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو ایک دم چونک گئی، اور انہوں نے کیا کہا، انی بے شک میں، اعوذ بالرحمن میں رحمان سے پناہ لیتی ہوں، ایک دم گھبرا گئی وہ، من کا تجھ سے، ان کنتا اگر ہے تو، تقیہ، تقویٰ کا لفظ بھی اسی سے، اگر تو تقویٰ کرنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے تو، یعنی میرے ساتھ کوئی غلط چیز کرنے کے بارے میں مت سوچنا، یہاں پہ کیوں آگے، میں رحمان سے یعنی اللہ سے پناہ مانگتی ہوں۔ قال، تو فرشتے نے جواب دیا، انما بے شک، انا میں، رسول ہوں، یہاں پہ رسول کا مطلب یعنی
را سین لام ہی اس کا روٹ ہے، بھیجا گیا ہوں، فرشتہ بھیجا گیا ہوں، ربی کی تیرے رب کا، لی تاکہ، احبا یعنی واو با اس کا روٹ ہے، اور پہلے بھی یہ ورڈ آ چکا ہے، وہاب میں نے بتایا تھا کہ اللہ کا نام بھی اسی سے ہے، تو تاکہ میں عطا کروں لکی تجھے، غلامن ایک لڑکا، کیسا، زکیہ پاکیزہ لڑکا۔ تو انہیں یہ اب خبر دی جا رہی ہے۔ اب اس خبر کا یعنی پہلے تو انہیں چلیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ ہے اور انسانی روپ میں ہے۔ اب یہ خبر کو سن کے ان کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے یہ آگے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ قالت، وہ کہنے لگیں، انا کیسے، یکونو ہوگا، لی میرے لیے، غلامن کوئی لڑکا، ولم حالانکہ نہیں، یمسسنی میم سین سے ہے جس کا مطلب چھونا، نہیں چھوا مجھے، بشرن کسی بشر نے، کسی انسان نے، ولم اور نہیں، اکو میں ہوں، بغیہ باغین یا سے ہے بدکار۔ تو دونوں طریقے سے انہوں نے کلیئر کر دیا کہ نہ ہی میں غلط قسم کی عورت ہوں اور نہ ہی مجھے کسی نے چھوا ہے، سے مطلب ہے کہ میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ دونوں شادی والی چیز انہوں نے ان لفظوں میں بتائی کہ ولم یمسسنی بشرن، اور غلط کار عورت نہیں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں بغیہ نہیں ہوں۔ قالا انہوں نے کہا، کذالک اسی طرح، جیسے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ زکریا علیہ السلام نے بھی جب پوچھا تھا کہ یہ کیسے ہوگا تو انہوں نے اسی طرح سے 2 قالا تھا سینٹنسز میں، اگر آپ کو یاد ہو تو قالا کذالک کہا اسی طرح ہوگا، قالا کہا ربو کی تیرے رب نے، کیا کہا، ہوا علیہ وہ مجھ پر، ہینن بہت آسان ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طرح زکریا علیہ السلام کو فرمایا گیا تھا۔ وہ اور لنجعلہ تاکہ، نون کا مطلب ہے ہم، جعل بنی بنا دے، ہو اس کو، اس بچے کو، آیتن ایک نشانی، للناسی لوگوں کے لیے ایک نشانی، کیوں؟ کیونکہ بغیر باپ کے وہ پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک میریکل کے طور پر ان کو پیدا کریں گے تاکہ لوگوں کے لیے وہ ایک نشانی ہو، وہ رحمتاً اور رحمت ہو، منا اپنی طرف سے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ رحمت، یہ والا جو فریز ہے رحمتاً منا، اس کو دونوں طریقے سے میننگ کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے آپ کے اوپر اور دنیا کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے ایک پروفٹ بھیجیں گے، اور دوسرا یہ کہ جس طرح وہ ایک نشانی ہوں گے اسی طرح وہ ایک رحمت بھی ہوں گے لوگوں کے لیے، اپنے اطراف والوں کے لیے، کہ وہ ان کو گائیڈ کریں گے۔ وَكَانَ اور ہے، امراً ایک کام، مقدیہ یعنی قضا کیا گیا، قاف داد یا سے ہے یعنی طے شدہ ہے، اٹس ناٹ کہ آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، مقدیہ یہ لکھا جا چکا ہوا ہے۔ تو یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیوز پہنچا دی ہے، اور اب ہم آگے جب آیات آئیں گی اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ جب ان کی پریگننسی آگے بڑھے گی تو پھر وہ دوبارہ سے وہاں سے الگ ہو کے شہر سے دور جائیں گی اور کس طرح سے ان کا بیٹا پیدا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، اگلے سیشن میں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔